الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام مالک نے ابو حازم سے اور انہوں نے حضرت سہل بن سعد سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنو عمرو بن عوف کے ہاں ان کے درمیان صلح کرانے کے لیے تشریف لے گئے۔ اس دوران میں نماز کا وقت ہو گیا تو مؤذن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور کہا، کیا آپ لوگوں کو نماز پڑھائیں گے تاکہ میں تکبیر کہوں؟ ابو بکر نے کہا، ہاں۔ انہوں یعنی سہل بن سعد نے کہا۔ اس طرح ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز شروع کر دی۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ جبکہ لوگ نماز میں تھے، آپ بچ کر گزرتے ہوئے پہلی صف میں پہنچ کر کھڑے ہو گئے۔ اس پر لوگوں نے ہاتھوں پر مار کر آواز کرنی شروع کر دی۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی نماز میں کسی اور طرف توجہ نہیں دیتے تھے۔ جب لوگوں نے مسلسل ہاتھوں سے آواز کی تو وہ متوجہ ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اشارہ کیا کہ وہ اپنی جگہ کھڑے رہے۔ اس پر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس بات کا حکم دیا۔ پھر اس کے بعد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے ہٹ کر صف میں صحیح طرح کھڑے ہو گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور آپ نے نماز پڑھائی۔ جب آپ فارغ ہوئے تو فرمایا، اے ابو بکر، جب میں نے تمہیں حکم دیا تم اپنی جگہ ٹکے رہنے سے تمہیں کس چیز نے روک دیا؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ابو قحافہ کے بیٹے کے لیے زیبا نہ تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے کھڑے ہو کر جماعت کرائے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، کیا ہوا؟ میں نے تم لوگوں کو دیکھا کہ تم بہت تالیاں بجا رہے تھے۔ جب نماز میں تمہیں کوئی ایسی بات پیش آ جائے جس پر توجہ دلانا ضروری ہو تو سبحان اللہ کہو۔ جب کوئی سبحان اللہ کہے تو اس کی طرف توجہ کی جائے گی۔ ہاتھ پر ہاتھ مارنا صرف عورتوں کے لیے ہے۔ عبدالعزیز بن ابی حازم اور یعقوب بن عبد الرحمن القادری دونوں نے ابو حازم سے اور انہوں نے سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام مالک کی روایت کی طرح روایت بیان کی۔ ان دونوں کی حدیث میں یہ ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دونوں ہاتھ بلند کیے، اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا اور الٹے پاؤں واپس ہوئے حتیٰ کہ صف میں آ کھڑے ہوئے۔ عبید اللہ نے ابو حازم سے اور انہوں نے حضرت سہل بن سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ بنو عمرو بن عوف کے درمیان صلح کرانے تشریف لے گئے۔ آگے مذکورہ بالا راویوں کے مانند حدیث بیان کی اور اس میں یہ اضافہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور صفوں کو چیرتے ہوئے پہلی صف کے قریب کھڑے ہو گئے۔ اس میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ الٹے پاؤں پیچھے لوٹ آئے۔ عباد بن زیاد کو عروہ بن مغیرہ بن شعبہ نے خبر دی کہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بتایا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ تبوک میں شریک ہوئے۔ مغیرہ نے کہا، صبح کی نماز سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے باہر نکلے اور میں نے آپ کے ہمراہ پانی کا ایک برتن اٹھا لیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف لوٹے
تو میں نے برتن سے آپ کے ہاتھوں پر پانی ڈالنے لگا۔ آپ نے اپنے دونوں ہاتھ 3 بار دھوئے، پھر اپنا چہرہ دھویا۔ اس کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں سے جبہ نکالنے لگے۔ جبے کی دونوں آستینیں تنگ ہوئیں تو آپ نے اپنے ہاتھ جبے کے اندر کر لیے، حتیٰ کہ آپ نے اپنے بازو جبے کے نیچے سے نکال لیے اور دونوں ہاتھ کونیوں تک دھوئے۔ پھر اپنے دونوں موزوں پر مسح کر کے وضو مکمل کیا۔ پھر آپ آگے بڑھے۔ مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں بھی آپ کے ساتھ آگے بڑھا، یہاں تک کہ ہم نے لوگوں کو اس حال میں پایا کہ وہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگے کر چکے تھے۔ انہوں نے نماز پڑھائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 رکعتوں میں سے ایک ملی۔ آپ نے آخری رکعت لوگوں کے ساتھ ادا کی۔ چنانچہ جب عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلام پھیرا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز کی تکمیل کے لیے کھڑے ہو گئے۔ اس بات نے مسلمانوں کو گھبراہٹ میں مبتلا کر دیا اور انہوں نے کثرت سے سبحان اللہ کہنا شروع کر دیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نماز پوری کر لی تو ان کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، تم نے اچھا کیا، یا فرمایا تم نے ٹھیک کیا۔ آپ نے ان کی تحسین فرمائی کہ انہوں نے وقت پر نماز پڑھ لی تھی۔ اسماعیل بن محمد بن سعد نے حمزہ بن مغیرہ سے روایت کی، جو عباد کی روایت کی طرح ہے۔ اس میں یہ بھی ہے کہ مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں نے عبد الرحمن بن عوف کو پیچھے کرنا چاہا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے آگے ہی رہنے دو۔ ابو بکر بن ابی شیبہ، عمر ناقد اور زہیر بن حرب نے کہا، ہمیں سفیان بن عینیہ نے زہری سے حدیث سنائی، انہوں نے ابو سلمہ سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی۔ نیز ہارون بن معروف اور حرملہ بن یحییٰ نے کہا، ہمیں ابن وہب نے بتایا، انہوں نے کہا، مجھے یونس نے ابن شہاب کے حوالے سے خبر دی، کہا مجھے سعید بن مسیب اور ابو سلمہ نے عبد الرحمن نے خبر دی کہ انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، وہ کہہ رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امام کو متنبہ کرنے کا طریقہ مردوں کے لیے تسبیح یعنی سبحان اللہ کہنا ہے اور عورتوں کے لیے ہاتھ پر ہاتھ مارنا ہے۔ حرملہ نے اپنی روایت میں یہ اضافہ کیا کہ ابن شہاب نے کہا، میں نے علم والے لوگوں کو دیکھا، وہ تسبیح کہتے تھے اور اشارہ کرتے تھے۔ ابو صالح نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی سابقہ روایت کے مانند روایت بیان کی ہے۔ امام نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی مذکورہ والا حدیث کے مانند روایت بیان کی اور اس میں اضافہ کیا، نماز میں متنبہ کرنے کے لیے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔